انہوں نے تو مال خرچ کر دیا، پورے کا پورا باغ دے دیا۔ ہم اپنے اخلاق کو دیکھیں، اپنے اخلاق کو اپنے اندر جھانکیں۔ گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں، باہر سے دروازے پر دستک ہو جائے، کوئی لمبی چوڑی چیز، کوئی یہ نہیں بتا رہا، گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں، کھانا دسترخوان لگا ہوا، دروازے پہ دستک ہو جائے، بچہ جائے پتہ کرے، کہے کوئی آیا ہے جی، کیا کہتا ہے؟ اگر کوئی کھانے کے لیے کچھ ہے تو مجھے دے دو، ہم نے 2 دن سے میرے بچوں نے کھانا نہیں کھایا ہے۔ پتہ چلا ہے صاحب نے دسترخوان سجوایا ہوا ہے، پسندیدہ چیز ہے، اس وقت کہتے کیا ہے؟ پہلے تو سنی انسنی کر دیتے ہیں، پھر کیا کہتے ہیں؟ بیٹا اچھا جاؤ فریج کے اندر جو پرسوں کھانا بنایا تھا نا، سالن بنایا تھا، وہ جو بچا ہوا ہے، اچھا وہ اور روٹی لے کے جا کے دے کے آ جاؤ۔ یہی اخلاق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کیوں یہ والا کیوں نہیں؟ کیونکہ زیادہ محبوب ہے۔ میرے آقا فرماتے جب تک تو اسے خرچ نہیں کرے گا تجھے نیکی کا ثواب ہی نہیں ملے گا۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ بیٹا جا کے وہ فریج میں رکھا ہوا ہے، وہ اٹھا کے دے کے آ رہے ادھر انکل کو جاؤ، اور نیک بھی، اور اس کے بعد پھر چوڑے ہو کر بیٹھتے ہیں، اتنی بڑی نیکی کر دی، غریب کو کھانا کھلا دیا۔ جو رسول اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قرآن کا حکم ہے، اس کے اوپر تو عمل نہیں کیا نا۔ جیسے رب کے نام پر مانگا تھا، اسی میں سے دے دیتے، کون سی موت آ رہی تھی؟ تو دینا تھا تو اسی میں سے دے دیتے، جو زیادہ محبوب ہے، اور نیکی اسی کو کہتے ہیں۔ ہم دیکھیں جا رہے ہیں، یہ ایک معاشرے کے اندر ایک بد نصیبی دیکھی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، سب ایسے نہیں ہوتے، ان معاشرے کی ایک صورت یہ بھی ہے جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ صاحب جا رہے ہیں بچوں کے ساتھ گاڑی میں، یہ کام کرنے والی بھی ساتھ ہے، ماسی ہے، بچوں کو پکڑے گا کون؟ پارک میں لے جا رہے ہیں، کلفٹن میں یا اس میں لے کر جا رہے ہیں، بچوں کو کون پکڑے گا؟ اس عذاب میں کون آئے گا؟ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو کام والی کو بھی ساتھ لے چلو۔ بہت اچھی بات ہے، لیکن لے جاتے ہوئے کبھی دیکھا ہے؟ جاتے ہوئے بچے آگے بیٹھے ہیں، جگہ بھی پڑی ہوئی ہے، لیکن کام والی پیچھے ڈگی میں ڈالی ہوئی ہوتی ہے، جیسے کوئی مردہ جا رہا۔ پھر بھی چوڑے ہو کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ سے محبت ہے، میرے آقا نہیں پوچھیں گے، میرے آقا نہیں پوچھیں گے کہ تم نے میری امت کے لوگوں کے ساتھ کیا کیا؟ ان کا قصور کیا تھا؟ یہی تھا کہ انہیں ہم نے رزق نہیں دیا تھا، رزق کی کمی دی تھی تو اتنا پھٹے خواہ ہو گیا تھا کہ تم نے انہیں انسان تک تصور نہیں کیا۔ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہیں ریسٹورنٹ پہ، آپ حضرت، ہم میں کون نہیں جاتا؟ ہر بندہ ہی جاتا ہے، ہم سارے اسی معاشرے کے تو ہیں، اور کہاں کے ہیں؟ کھانے پہ جائیں گے، بچوں کو لے کے گئے، ان کے لیے جو بھی اچھے سے اچھا آرڈر دیا، یہ کیا، مگر جب اس کی باری آتی ہے، وہ جو کام والے ساتھ ہیں، کام کرنے والے، ان کی باری آتی ہے، ان کو اپنے ساتھ نہیں بٹھاتے، کیوں؟ بے عزتی ہو جائے گی۔ بٹھاتے ہیں، اپنے ساتھ نہیں بٹھاتے کہ بے عزتی ہو جائے گی۔ اس کو وہ نہیں کھلاتے جو بچے نے فرمائش کر کے بنوایا ہے، اس کو اس میں بھی سے نہیں دیتے۔ اس سے پوچھے اچھا یہ بتاؤ تمہارے پاس سب سے سستی کتنی ہے، سستی چیز کیا ہے، وہ ایک لے کر آؤ۔ تم نے اس کو سستی چیز نہیں کہا، بلکہ تم نے رب کے سامنے اپنی اوقات دکھائی ہے۔ وہاں تو مجبوری ہے نا، اپنی اولاد کو نہ کھلا کے پھر گھر تو پہنچ کے دکھا دیجئے، پھر سکون سے رہ کے دکھا دیجئے۔ نہ اولاد کی ماں طبیعت سیدھی کر دے گی، مگر وہ جو آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے کسی کا رزق لکھا ہوا تھا، آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ کیونکہ اس کا بس نہیں چلتا، وہ کوئی بول نہیں رہا، لیکن ہم اس کے بعد بھی کہتے ہیں بڑے چوڑے خاں ترے مرے، بڑے اپنے یہ امامے سجا کے، جبے کبے لگا کے، یہ کرنے کے بعد پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم بہت نیک ہیں۔ نہیں، یہ نیکی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ،
کہ لوگوں کے ساتھ نیکی کے اندر کیا کیا کرو؟ تعاون کیا کرو تقوی کے اندر. ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، لوگوں کے ساتھ گناہوں میں اور دشمنی کے اندر کسی کے ساتھ تعاون مت کیا کرو. ہم نیکی کی بات آ جاؤ کہتا اب پتہ چل جائے کہ کوئی آیا ہے وہ کیا کر رہا ہے، پتہ چلے فلاں بندے سے لڑائی ہو گئی ہے، چاہے ہمارا اس کے ساتھ بول چال بند ہوگا، ہم اسی وقت اسی کے ساتھ ہیں. ہاں چل بھائی میں ساتھ ہوں تمہارے، کیسے یہ کر سکتا ہے؟ یعنی دشمنی کے اندر گناہ کے اندر ہم سب کے ساتھ شامل ہیں. جب نیکی کی باری آتی ہے تو اس وقت ہم کیا کرتے ہیں؟ شریعت کے خلاف جاتے ہیں، قرآن کے خلاف جاتے ہیں، احادیث کے خلاف جاتے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں یاد رکھو اللہ تعالی بندے کی مدد کرتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی اپنے جیسے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے. جب تک آپ کسی کی مدد کرتے جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. اسی لیے صلحاء فرماتے ہیں، اولیاء بتاتے ہیں، اللہ والے بتاتے ہیں، اگر کسی چیز کی گھر کے اندر کمی ہے چاہتے ہو کہ تمہیں مل جائے، اپنے لیے نہیں مانگو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو یا اللہ میرے فلاں بھائی کو یہ عطا کر دے. جیسے دوسرے کے لیے مانگو گے اللہ تعالیٰ تمہیں خود بخود عطا کر دے گا. کیوں؟ جیسے ہی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتہ مقرر کر دیتا ہے. فرشتہ جیسے ہم دعا کرتے ہیں اس وقت فرشتہ آمین کہتا ہے. جس کی دعا کے ساتھ فرشتوں کی آمین شامل ہو جائے دعا رد نہیں ہوتی. اس لیے فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی چیز کی تنگی پڑ جائے، گھر کے اندر تنگی پڑ جائے، تو اس کو اپنے رب سے مانگنا شروع کر دو. کس کے لیے؟ دوسروں کے لیے. یا اللہ میرے اس بھائی کو یہ عطا کر دے، میرے اس بھائی کو دے دے، میرے اس بھائی کی فیکٹری کا معاملہ کم چل رہا ہے، بھائی کی فیکٹری کا معاملہ کم چل رہا ہے، اس کو پریشانیاں ہیں، اس کا کاروبار نہیں چل رہا، مالک مولا اپنا فضل کر اس کے کاروبار میں برکت عطا فرما. ہم جیسے ہی ہمارے اوپر کوئی تھوڑی بہت پریشانی آتی ہے نا، ہم سب سے پہلے اسی کا حق مارتے ہیں جو ہمیں عطا کر رہا ہوتا ہے. اگر ہم اس کی راہ میں دے رہے ہیں سب سے پہلے کٹوتی اسی میں لگا دیتے ہیں کہ نہیں اب کیا ہو رہا ہے، خسارہ ہو رہا ہے. سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ وہی جو اللہ کے راہ پہ نام پہ دے رہے تھے، کیا کسی جگہ پہ اللہ کے نام پر نہ دینے سے کوئی مسائل ہوتے ہیں؟ اللہ کی قسم رزق بڑھ جاتا ہے ادھر کا. کس وجہ سے؟ آپ کے بخل کی وجہ سے، آپ کے رب کی بارگاہ میں نہ دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی اور کو مقرر کر دیتا ہے. یہ مت سمجھیں کہ ہم یہ کرتے ہیں. اس لیے ہمیں بھی چاہیے ہمیشہ یاد رکھیں نیکی کرنی ہے لوجہ اللہ کیجیے، تاکہ جب قیامت کے دن رسول اللہ سے سامنا ہو، رسول اللہ مسکرا کر کہیں، آپ فرمائیں کہ ہاں اس نے میری اور میرے رب کی رضا کے لیے خرچ کیا تھا. آپ شفاعت فرما دیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جنہوں نے سنت ادا کرنی ہے کر